بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنرل ریٹائر باجوہ کی ایک مبینہ کال کے سامنے پرویز الہی ڈھیر ہوئے ہیں۔ عمران خان کے خلاف پہلی بڑی بغاوت نے جنم لیا ہے۔ پچھلے 18 گھنٹوں میں آخر ہوا کیا ہے کہ اس طرح کے سخت دھمکی امیز بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں؟ کیا اب کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا اتحاد ٹوٹے گا یا قائم رہے گا؟ اب اس پورے معاملے پر تحریک انصاف اور کاف لیگ کے اندر ایک نئی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور بعض جو ذرائع ہیں انہوں نے کیا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اس حوالے سے عام تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ گزشتہ شب عمران خان نے جس طرح خطاب کیا اور لبرٹی چوک پر انہوں نے باضابطہ اعلان کیا کہ 23 دسمبر کو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی، یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، اس کے بعد ایسے لگا جیسے پوری پی ڈی ایم کو گرم توے پر بٹھا دیا گیا ہے، اور اب ان کی چیخیں اور سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ آخر اگر چودھری پرویز الہی عمران خان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور میں نے بھی اس کا ویڈیو کے اندر ذکر کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ اب یہ معاملات کلوز ہوں اور ملک آگے قومی انتخابات کی طرف بڑھے، اور پھر جو ہے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو معاشی ترقی جو ہے وہ پاکستان کی طرف آئے گی۔ لیکن یہاں پر آج بڑی حیرت ہوئی ہے جب چودھری پرویز الہی کا ایک انٹرویو جو انہوں نے دی رپورٹرز غلام حسین اور خاور گمن، ان کو یہ انٹرویو دیا گیا ہے، جس کے اندر اس کلپ نے ہلچل مچا دیا اور تمام ٹی وی چینلز نے اس پر بیپر لیے ہیں اور تجزیہ نگار بیٹھ گئے ہیں کہ پرویز الہی نے جس طرح جنرل باجوہ پر خان صاحب نے تنقید کی ہے، اس پر انہوں نے نہ صرف اس کو کنڈیم کیا ہے بلکہ عمران خان کو الٹا دھمکیاں دے ڈالی ہیں۔ اب 10 نشستوں پر یہ اس طرح کھلی دھمکیاں، بلیک میلنگ، اس پورے معاملے پر یہ اتحاد کا کیا بنے گا، یہ تو ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ لیکن جو باتیں چودھری پرویز الہی نے کی ہیں وہ بڑی عجیب باتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے تھوڑی سی میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پر ایک تو انہوں نے کہا جی عمران خان نے ساتھ بٹھا کر جنرل ریٹائر باجوہ کے خلاف بات کر کے زیادتی کی ہے، اس کی انہوں نے ایک جسٹیفیکیشن بھی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کل بھی جو ملاقات ہوئی، اس سے پہلے بھی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو میں نے عمران خان صاحب کو کوشش کی سمجھانے کی کہ آپ جنرل باجوہ پر خواہ مخواہ تنقید چھوڑ دیں بلکہ آگے بڑھیں۔ لیکن اس پر کل بھی ہم نے بات کی، پھر جو میں ساتھ بٹھا کر وہی موضوع دوبارہ عمران خان نے چھیڑ دیا اور شدید جو تنقید کی ہے، اس پر میں بڑا دکھی ہوا، یہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ جب خان صاحب جنرل ریٹائر باجوہ کے خلاف بات کر رہے تھے تو مجھے بہت برا لگا، کیونکہ جنرل ریٹائر باجوہ ہمارے محسن ہیں اور محسنوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کیا محسن ہے، اس پر بھی میں بات آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ آگے وہ کہتے ہیں 3 ماہ پہلے بھی کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب آپ کے بھی اور ہمارے بھی محسن ہیں۔ میں اور مونس الہی نے کل بھی دن میں ملاقات کی اور کہا کہ باجوہ کے خلاف نہ بولے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل ریٹائر باجوہ کے ان پر بہت احسانات ہیں اور احسان فراموشی نہ کی جائے۔ اس لیے جنرل ریٹائر باجوہ کے خلاف آپ اگر بات کی گی تو سب سے پہلے میں بولوں گا اور میری ساری جماعت بولے گی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض نے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی، انہوں نے ہمیں اندر کرنے کی کوشش کی، وہ ہمارے خلاف تھے۔ میں نے جنرل ریٹائر باجوہ کو فیض کے بارے میں بتایا تو فیض نے کہا کہ عمران خان کا حکم ہے، یعنی عمران خان ہمیں اندر کروانا چاہتے تھے جنرل فیض کے ذریعے، یہ انہوں نے الزام لگایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان تو مونس کے ساتھ بھی نہیں بٹھاتے تھے، اس کے باوجود ہم اتحاد کے اندر جو ہے وہ موجود رہے۔ ہم عمران خان اور پی ٹی آئی کے مخالف نہیں، ساتھی ہیں، لیکن اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ایک اور سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی گئی ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے وہ شاید بڑی مشکل صورتحال ہوگی، جس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا کہ یہاں معاملات خراب ہو سکتے ہیں اس پوری صورتحال پر۔ اور وہاں کہتے ہیں جنرل باجوہ نے مجھے فون کر کے کہا کہ عمران نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر مجھے بے عزت کیا، آپ کیوں خاموش رہے؟ اب یہ جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہیں، ایک خاتون صحافی ہیں، ARY سے تعلق ہے، انہوں نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ سیرش مان وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے جنرل ریٹائر باجوہ
اس کا مطلب ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی خاموش نہیں ہے، چونکہ ان پر مسلسل تنقید ہو رہی ہے۔ اور میں نے گزشتہ روز آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے منصور علی خان نے بتایا ہے کہ وہ جو ہے باقاعدہ اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں کے اندر عمران خان اور جنرل باجوہ کی ایک بڑی قانونی جنگ جو ہے وہ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن جس طرح یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ مسلط کیا گیا ہے، اس ٹولے کے مسلط ہونے پر ہمیشہ یہ سوال اٹھایا گیا کہ آخر یہ ان کو ملانے والے کون ہیں۔ اب یقیناً پہلے اسٹیبلشمنٹ چونکہ عمران خان کے ساتھ تھی تو اس لیے عمران خان کو تانے دیے جاتے ہیں، لیکن بالآخر جو ہے وہ زرداریوں، شریفوں اور جن کے حوالے سے مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ ہی کہتی تھی کہ یہ قومی چور ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے ملک کو بڑا لوٹا ہے، پھر انہی کو معصوم بنا کر یہاں جو ہے وہ بنایا جائے تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ پھر ایک اور بات بھی اس کے اندر دعویٰ کیا گیا، تفصیلی انٹرویو تو آئے گا، یعنی شاید کہ پی ٹی آئی ٹوٹ سکتی ہے۔ اب پلان جو ہے وہ بڑا واضح ہے، جو سکرپٹ کے مطابق تھا، اب کتنا عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ اب اگر تو پی ٹی آئی کو توڑا جاتا ہے، کچھ ایم پی ایز، ایم این ایز پی ٹی آئی سے اس ماحول کے اندر اگر علیحدہ بھی ہو جائیں تو اس سے عمران خان کو فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ان ایم پی ایز اور ایم این ایز کی سیاست وقتی طور پر ختم ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہر حلقے کے اندر، وہ ایم پی اے کا ہو، ایم این اے کا ہو، ہر جگہ پر تین تین چار چار جو لوگ ہیں وہ آلریڈی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ٹکٹ لینے پر وہ لڑ رہے ہیں۔ اور اگر یہ صورتحال ہوتی بھی ہے تو اس کا کوئی نقصان عمران خان کو تو نہیں ہے، ان لوگوں کو ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کروانا ہے یا ان کو جو ہے وہ یہاں سے ہم نے جو ہے وہ کروانا ہے، اس طرف نائل کروانا ہے۔ تو یہ کام جو ہے کاروائیاں تو آلریڈی شروع ہیں، لیکن یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ یہاں جو صورتحال بدلی ہے، اب اینکر اور سینئر صحافی ہیں عمران ریاض، وہ تو کہتے ہیں کہ اب یہ آپ نے دیکھا کہ یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، تو یہ الزام یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب چودھری پرویز الہی کے نام پر اس وقت جو ہے وہ جواب دے رہی ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں دیکھا اسٹیبلشمنٹ کا جادو۔ پھر اسی طریقے سے عظمہ بخاری ہیں نون لیگ کی، وہ کہتے ہیں یہ کیا ڈرامے بازی ہے، ان کو معلوم نہیں کہ عمران خان کا نیا بیانیہ باجوہ صاحب کو گالیاں دینا ہے۔ کل کون سی نئی بات ہوئی سوائے اس کے کہ یہ خود ساتھ بیٹھ گئے، یعنی میرے سامنے نہیں، ویسے جو مرضی ہے ان کا حال کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ واہ جی واہ، یعنی نون لیگ کے ساتھ بھی کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چودھری پرویز الہی کا یہ وہاں سے جب وہ وقتی طور پر عمران خان نے گفتگو کی تو انہوں نے اس وقت رد عمل کا اظہار نہیں کیا میڈیا کے اندر، تو پیچھے 18-24 گھنٹے کے بعد، یعنی 18 گھنٹے کے بعد اس طرح کی بات کرنا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو واضح بات ہے کہ ان کا رابطہ ہوا ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں۔ اب چودھری صاحب کیا یہ ایک ریٹائرڈ جنرل کے لیے، آرمی چیف کے لیے یہ کام کیوں کریں گے؟ کون سا احسان ہے؟ تو سب سے بڑا احسان جو ہے منی لانڈرنگ کا، چودھری برادران کا وہ کیس بتایا جاتا ہے، جس کے اندر اگر میرٹ پر وہ کیس چلتا تو اس کے اندر شاید ان کو سزا ہوتی، لیکن باجوہ صاحب جس طرح خواجہ آصف پر انہوں نے الیکشن کی رات 2018 مہربانی کی اور ان کی ہاری ہوئی نشست جو ہے وہ جتوا دی گئی، اسی طریقے سے شاید یہ بھی مہربانی ہوئی کہ ان کے جو پورا نیب ہے وہ بدل گیا، سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی اور عدالت نے ان کو بالآخر کلیئر کر دیا۔ تو باجوہ صاحب نے ان کو ایک بڑے کیس سے بچایا، اور پھر مسلسل چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بیان کرتے ہیں تو یہ چیز بھی ہوتی رہی۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ اتحاد ٹوٹے گا؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتحاد ٹوٹے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، ایک تو یہ کہ جس طرح ابھی باقاعدہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جاری کی گئی ہے، اس کی اپنا جس طرح جیو نے ذرائع کے حوالے سے خبر چلائی ہے، اس کے اندر مونس الہی نے جواب دیا ہے، یعنی کہا گیا ہے کہ نون لیگ کو پرویز الہی کے لینے کے لیے پی ڈی ایم میں جانا ہوگا ذرائع، لیکن یہاں مونس الہی کہتے ہیں یہ ذرائع پاگل ہو گئے ہیں، یعنی ہمیں نون لیگ کے اندر ہم بالکل نہیں جا رہے۔ یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے، لیکن پرویز الہی اگر جاتے ہیں تو یہ اس وقت صرف پرویز الہی کی بغاوت نہیں ہوگی، بلکہ یہ بغاوت کا ایک دروازہ ہوگا، اور چونکہ عمران خان اس وقت پی ڈی ایم، اسٹیبلشمنٹ
اور تمام جو صحافی طبقہ ہے، جو طبقہ ملامتی ہے، ان کے لیے وہ اس وقت خطرناک ہو چکا ہے، چونکہ عوام اس کے خلاف ہے۔ عوام کے اندر جو مقبول ہوتا ہے وہ لیڈر تو اس ملک کے اندر نہیں چاہیے ہوتا۔ تو اس وجہ سے عمران خان کو اس وقت کسی بھی رکن کا چھوڑنا وہ اس کے اپنا سیاسی نقصان ضرور ہے۔ اور اگر پرویز الہی ہٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وجہ صرف جنرل باجوہ نہیں ہے، بلکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی ایک بڑا الزام لگے گا۔ پھر چودھری پرویز الہی جو ہے، کیا ان کو اب یہاں ایک اور معاملہ بھی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جتنی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ نشستیں مانگ رہے ہیں، جو وہ ایشورنس چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ اگلا ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر ان کو کتنے ٹکٹ دیے جائیں گے، یعنی کتنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ اس معاملے پر جو حصہ وہ مانگ رہے ہیں، شاید اس معاملے پر اب بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے اور عمران خان مان نہیں رہے۔ اور اگلا وزیر اعلیٰ تو اس لیے نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں تو پھر معاملات جو ہے ان کو اگلا وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ 10 نشستوں پر مسلسل پی ٹی آئی کے لیے درد سر بنا ہوا ہے اور بار بار وہ بلیک میل کر رہا ہے، تو کیا اس شخص پر اگلے یعنی بھروسہ کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ پوری پی ٹی آئی، آدھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اچک کر لے جائے گا؟ پھر جس طرح فنڈز استعمال ہوئے ہیں، جس طرح سیاسی مشیر رکھے گئے ہیں، تو یہاں پر ایک صحافی جس طرح انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات خراب کر سکتے ہیں سیاست کے لیے، تو عمران خان کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک پیغام ہے عمران خان کو روکنے کے لیے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ معاملات اس طرف بڑھیں۔ یہ اتحاد اسی طرح چلے گا، لیکن خاص طور پر بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس پر پیٹرول ڈالا جاتا، پی ٹی آئی کی طرف سے اس پر پانی ڈالا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یعنی یہاں پر جو ہے وہ دنیا نیوز تو چلا رہا ہے کہ پی ٹی آئی فارغ ہو جائے گی، نون لیگ آ جائے گی، یہ میرا خیال ہے۔ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ انہوں نے ویسے کس کنٹیکسٹ میں دی ہے، پورے انٹرویو کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے۔ اب ایک تو فواد چودھری نے کہا کہ ہم دو جماعتیں ہیں، ہم کوئی الائنس ہیں، چودھری پرویز الہی ہیں، ان کا یہ رائٹ ہے، ان کی رائے ہو سکتی ہے، اور یہ ہماری رائے کہ وہ پابند تو نہیں ہے، وہ علیحدہ جماعت ہیں، ہم اتحادی ہیں، ایک جماعت تو نہیں ہے۔ اسی طرح اظہر مشوانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ اتحادی ہیں، ایک سیاسی جماعت نہیں ہے۔ دونوں جماعتیں کچھ سیاسی موضوعات پر اپنی الگ رائے اور سیاسی لایا عمل رکھتی ہیں، اس کے باوجود مشکل ترین مراحل اور سیاسی بھونچال میں بھی یہ اتحاد قائم رہا۔ میڈیا اپنی سنسنی خیزی اور ریٹنگ کے لیے روز نیا ایشو پکڑ لیتا ہے، تو اب تک بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ اتحاد شاید نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ دیکھیے کہ کل یہ بیان جو ہے وہ رات 12 بجے دیا گیا، 12:11 پر خان کی تقریر کے بعد چودھری پرویز الہی کی ٹویٹر پر ٹویٹ موجود ہے کہ میں پہلے دن سے عمران خان کے فیصلے سے مطمئن ہوں اور الحمدللہ سب مطمئن ہیں، عمران خان کے ساتھ میری بڑی پرانی سپورٹ ہے، لیکن آج 18 گھنٹے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ بدلنا یقینی طور پر پنڈی کی جو ملاقاتیں ہوئیں یا آگے جس پیرائے کے اندر بات ہو رہی ہے تو صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔ بغاوت کا بہرحال دروازہ کھولنے کی یہ ایک بڑی کوشش ہے۔ جنرل باجوہ صاحب پر جو مبینہ کال کرنے کی بات ہوئی ہے، اسمبلیاں تحلیل کرنا معاملے پر مجھے نہیں لگتا کہ بظاہر بریک لگی ہے، چونکہ اگر یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گی تو استعفے کا آپشن موجود ہے۔ تو ان حالات کے اندر جو ہے وہ جو کچھ پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا ہے، تھوڑا بہت جنرل باجوہ کے حوالے سے سفارشیں آئی ہیں، خان صاحب نے ان کو کہا بھی، لیکن اب دیکھتے ہیں خان صاحب تو اس پر مزید چڑھ جائیں گے، شاید وہ تپ جائیں گے، لیکن بہرحال حکمت کے ساتھ چودھری صاحب جو ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان سے اسمبلیاں تحلیل کروانی چاہیے اور پھر ان کو کہنا چاہیے کہ جناب اب آپ جنرل باجوہ صاحب جو ہے ان کو کہیں وہ آپ کو لوگوں سے ووٹ لے کر دیں۔ یہ جس طرح رجیم چینج ہوئی ہے، لوگوں کا ایک فطری غصہ ہے، اور چودھری صاحب جو ہے یہ جو 10 سیٹوں پر بلیک میلنگ کر رہے ہیں، اگر یہ اتنے باجوہ صاحب کے فیورٹ ہیں تو اب جو ہے وہ جائیں اور وہ نشستیں جیت کر دکھائیں عوام کے سامنے۔ تو بہرحال جو ہے وہ تیل ڈالنے کی بجائے پانی ڈالنے کا کام جاری ہے۔ امید ہے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔